وہ نہ صرف ایک جھوٹا بلکہ اعلیٰ درجے کا ڈرامے باز انسان ہے، ایک نمبر کا خود غرض، مفاد پسند اور خطرناک بندہ ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر حریم کے سامنے تھی، جس کے زہر آلود لہجے نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ آج اس کے ذکر سے بھی بیزار تھی۔ دونوں اپنے مخصوص ٹھکانے یعنی ٹیرس پر موجود تھیں۔ رات کے اس پہر سامنے پہاڑیوں پر چھوٹی چھوٹی دکھائی دینے والی روشنیوں پر دیوں کا گمان ہوتا تھا۔ وہ دونوں سردی کے باوجود شال لپیٹے، چائے کے مگ اٹھائے ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ ٹیرس پر حریم کے بالکل اوپر دیوار پر لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں وہ اس کے چہرے پر موجود سردی، دکھ، پشیمانی اور ناقدری کے سارے رنگ دیکھ سکتی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی کزن کی بات کا بھی تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا؟ ہانیہ نے معاملے کو سلجھانے کی پہلی کوشش کی۔ مجھے اب اس کے علاوہ دنیا کے ہر XYZ بندے پر اعتبار ہے۔ وہ سخت بدگمان تھی۔ یہ اس کی بھابھی کی بہن کی کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے، اور اس نے خود بھی اس کے سیل کے میسیجز پڑھ کر انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ ایسی خاتون کی باتوں کا کیا اعتبار کرنا؟ ہانیہ نے آسمان پر موجود تنہا اداس چاند کو دیکھا۔ وہ اسے بالکل حریم جیسا لگا تھا۔ پھر تم نے 6 ماہ اس کے ساتھ بات چیت کی ہے، کئی دفعہ مل چکی ہو، بندے کو دوسرے کی فطرت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں تک بات اس کی کزن کی ہے تو خاندانی رنجشوں کی بنا پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تم نے نہ صرف ان پر اعتبار کیا بلکہ اتنی جلدی اپنی شادی کے فیصلے پر بھی مہر لگا دی۔ وہ بیچارہ سخت پریشان ہے۔ ہانیہ کی طرفداری پر ایک زہر آلود سی مسکراہٹ حریم کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ کاش یہ تہمت ہی ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی اپنی بھابھی کی بہن کے ساتھ منگنی کا باقاعدہ فنکشن ہوا تھا، اور اس کی تصاویر اور ویڈیو بھی بنی۔ جب میں نے پوچھا تو وہ سرے سے ہی اس بات سے انکاری ہو گیا۔ وہ مان جاتا، کم از کم مجھے جھوٹ تو نہ بولتا۔ اس کی کزن نے مجھے اس فنکشن کی ویڈیو TCS کی۔ میں بالکل بھی نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر آنکھوں دیکھی حقیقت کو کیسے جھٹلاتی؟ اس کی آنکھوں میں اداسی جھر جھر بہنے لگی تھی۔ لیکن حریم، منگنی ہو جانا تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کے تحت اسے چھپانا چاہتا ہو۔ پھر تمہارا بھی تو نکاح ہو چکا تھا اور تم نے اتنی دیر سے اسے بتایا تھا۔ ہانیہ کی بات پر وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ تمہیں اصل بات کا پتہ نہیں ہے یار۔ منگنی ہو جانا، حتیٰ کہ اگر اس کی شادی بھی ہو جاتی نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ مجھے خود بتاتا، مجھ سے چھپاتا نا۔ اس نے محض اپنے گھر میں بھابھی کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے 3 سال تک منگنی کا ڈرامہ کیے رکھا، خوب پروٹوکول لیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بھابھی کی 5 بہنیں ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی مجبوری ہے۔ وہ اپنی آواز کے ارتعاش پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ چلو مان لیتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ وہ تھوڑا سا تل ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ یونیورسٹی گیا تو اس نے وہاں جا کر ایک نئی دنیا دیکھی، تو اس کے ذہن میں کسی امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کرنے کا بھوت سوار ہوا۔ سارا حاکمانی نامی لڑکی سے اس نے دوستی کی، اس کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس کے ساتھ اپنی بے شمار تصاویر بنوائی۔ جب اس کے صنعت کار باپ نے ایک کنگال نوجوان کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کی تصاویر کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی بیہودہ شکل دی اور ان کو مختلف ویب سائٹس پر اپلوڈ کر دیا۔ اس کے باپ نے بے شمار پیسہ لگا کر اس معاملے کو ختم کر دیا۔ حریم کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس قدر گھٹیا پن کی خیر اسے نوفل سے توقع نہیں تھی۔ اسے پہلی دفعہ معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں کیا یہ سب اس کی کزن نے بتایا؟ ہانیہ کی بات پر اس کے لبوں پر بڑی بے بس سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ایسا لگا تھا کہ وہ رو دے گی۔ ہاں، اسی نے بتایا تھا، اور اس لڑکی کا سیل نمبر بھی دیا کہ وہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی ہے اور آپ جا کر خود اس سے تصدیق کر سکتی ہیں۔ تو کیا تم اس لڑکی سے ملی؟ ہانیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ پھر ہانیہ چائے پینا بھول کے سخت تعجب سے اس کا زرد چہرہ دیکھے جا رہی تھی، جو پچھلے چند دنوں میں نہ جانے کس کرب اور آزمائش سے گزری تھی۔ اس نے مجھے نہ صرف
اپنی دردناک داستان سنائی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے اور انتقام لینے کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے۔ وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنے باپ کی عزت اور نام کی بنا پر اس نے کوئی بولڈ سٹیپ لینے سے انکار کیا تو یہ جرنلسٹ صاحب اسے مزہ چکھانے کی وجہ سے میدان میں اتر آئے۔ حریم نے دور تاریکی میں سنہری چلملاتی روشنیوں کو بڑی رنجیدگی سے دیکھا تھا۔ اس کی بات پر ہانیہ کے دماغ میں ایک کوندا سا لپکا۔ حریم، تصاویر تو تم نے بھی اسے میل کی تھی۔ ہانیہ کو نئی فکر نے گھیرا۔ اسی چیز کی تو مجھے بھی ٹینشن ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ وہ خالی و ذہن سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تم ٹھیک کہتی تھی تم کہ ہم لڑکیوں کی قوم بہت بے وقوف ہوتی ہے۔ ابن آدم کے چند چمکتے دمکتے الفاظ پر ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور ہمیں اس شخص کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم ایک انجان شخص کو اپنی قیمتی محبت کے سارے موتی بغیر سوچے سمجھے وار دیتی ہیں، یہ بھی نہیں سوچتی کہ یہ شخص ہماری انمول محبت کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ ہمیں اپنے جنم دینے والے والدین سب سے بڑے دشمن لگنے لگتے ہیں، اپنے خونی رشتوں سے بیزاری کا احساس ہونے لگتا ہے، اپنے قریبی دوست زہر لگنے لگتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب محبت ہوتی ہے؟ ہانیہ کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ریلنگ کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ فضا میں خنکی کے ساتھ ساتھ جنگلی پھولوں کی مہک تھی۔ تم اب کیا کرو گی؟ اس نے مڑے بغیر پوچھا تھا۔ حریم نے منہ کھول کر سانس لیا، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی ہو۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس کے لہجے میں آزردگی اور بے بسی تھی۔ اس کی بات پر ہانیہ چونکی اور ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے مڑی۔ دیکھو، میں تو بنتے ہوا ہوں، میرے سینے کے اندر بھی ویسا ہی دل ہے جو تم رکھتی ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ ضابطے، اصول اور حدود قائم کر رکھی ہیں۔ یقین مانو، میں نے ان حدود کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری ہے۔ بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم زندگی کی متعین کردہ حدوں سے نکلتے ہیں۔ محبت زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ صحیح، لیکن میرے لیے پہلی ترجیح عزت نفس ہے اور اپنی ذات کا وقار رہا ہے۔ اس پر سمجھوتہ کرنا میرے لیے ننگے پاؤں شولوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ کہ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم بری طرح الجھ گئی تھی۔ پاس ہی کسی درخت سے کوئل بلند آواز میں چیخی تھی، میں جانتی ہوں کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، ورنہ تم کبھی بھی اتنی الجھی ہوئی اور آزردہ نہ ہوتی۔ تمہارے سامنے سارم ایک بہترین انتخاب کے طور پر ہے، اس کے باوجود بھی تم بہت سی الجھنوں کا شکار ہو۔ اگر اپنی محبت کا زر بڑا کر سکتی ہو تو نوفل کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس نے ماضی میں جتنی بھی جھک ماری ہو، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت ہی دیکھی ہے۔ پر اگر تمہیں اپنی عزت نفس اور وقار عزیز ہے تو پھر پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کیونکہ آزمائے ہوئے بندے کو دوبارہ آزمانا اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ ہانیہ کی بات پر حریم، جو ہونٹ کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال تھی، ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ عجیب کشمکش سے دو چار تھی۔ ایک ایک لمحہ اذیت اور کرب میں گزر رہا تھا۔ قسمت نے اسے عجیب سے دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ہانیہ، تمہیں فواد بھائی یاد آتے ہیں؟ کیا تم آج بھی ان سے محبت کرتی ہو؟ 3.5 سال بعد ان دونوں کے درمیان پہلی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی۔ حریم کے عجیب سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ وہ مجھے بھولتے تو تب یاد آتے نا۔ جہاں تک بات محبت کی ہے تو فواد کو جہاں لگا کہ اس کے خاندان والے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، انہوں نے اپنی محبت پر میری عزت کو ترجیح دی۔ کہیں پر بھی مجھے بے وقت نہیں کیا۔ وہ جو شخص آپ کو پورے وقار کے ساتھ چاہتا ہو، وہ آپ کی زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ فواد آج بھی میرے دل کے آنگن میں اسی مقام پر ہے، وہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔
ہانیہ کے لہجے میں محبت کی تپش نے حریم کو لاجواب کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ فواد کی زندگی کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ اسے ہانیہ کے جواب میں چھپے اپنے اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا جو اس نے اس سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ جلتی ہوئی شام کے سارے ہی رنگ زمین پر اتر آئے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گھرا اس کے سامنے ایک ایک اعتراف کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بالکل لا تعلق تھا۔ سفیدے کے درختوں میں گھری روش پر وہ دونوں چلتے چلتے اب تھک کر سفید ماربل کے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے قدموں میں زرد پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ فضا میں وحشت بھری اداسی کا احساس تھا۔ بھابھی کی بہن صبا سے منگنی میری زندگی کی سب سے پہلی خود غرضی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس صورت میں مجھے اپنے ہی بھائی کے گھر میں رہنے کو ٹھکانہ مل جائے گا، کیونکہ اماں کے مرنے کے بعد سب سے پہلے بھابھی کی ماتی کی تیوریوں میں ہی اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کنکر فضا میں اچھال کر پہلا اعتراف کیا تھا۔ حریم کو ایسا لگا تھا کہ کسی نے اسے دھکا دے کر منہ کے بل گرا دیا ہو۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی زندگی میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی میرے لیے پھولوں کی سیج ہرگز نہیں ہوگی۔ انہی دنوں بھابھی کی بہن صبا میرے معاشی حالات سے تنگ آ کر اپنے ایک دبئی پلٹ کزن کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور یہ خبریں مجھے خاندان کے مختلف چینل سے مل رہی تھیں۔ یہ میری غیرت پر ایک تماچا تھا۔ میں نے اس کا جواب سارا خاکوانی کے ساتھ دوستی کر کے دیا۔ حریم کو دھچکا لگا۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ حریم نے اذیت کے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے سنگی بینچ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ وہ اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ساروں کو سیڑھی بنا کر میں بہت جلد وہ سب کچھ حاصل کر لوں گا جو میں ساری زندگی کسی اخبار یا چینل کا رپورٹر بن کر حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے سارا سے محبت نہیں، بس انسیت تھی۔ وہ میں اس بھابھی کی بہن کو جلانے کے لیے میری زندگی کی ایک بڑی غلطی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے بری طرح ریجیکٹ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے امریکن نیشنلٹی ہولڈر بھتیجے کے ساتھ کر دیا۔ اس کے باپ نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا بلکہ میری پوری طرح تذلیل بھی کی۔ میں مشتعل ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ سارا نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں دنیا جہاں کی تلخی اور لہجے میں جلتے کوئلوں کی تپش تھی۔ اس کی عجیب و غریب منطق پر حریم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ سخت مایوس ہوئی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا شخص پہلی دفعہ اجنبی محسوس ہوا تھا۔ اگر تمہیں سارا سے محبت نہیں تھی تو وہ بے وفائی کرتی یا نہ کرتی، اس سے تمہیں کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ اور دھوکہ تو تم اسے دے رہے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہیں جتا سکی تھی۔ پھر تم میری زندگی میں آئی، مجھے لگا کہ میرے سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا۔ وہ سر جھکائے رنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ لیکن جب تم نے مجھے اپنے نکاح کا بتایا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید زندگی ایک دفعہ پھر مجھے آزمانے کو اپنے سارے وار لیے سامنے آ گئی ہے۔ میں اس ساری رات میں ایک لمحے کو بھی نہیں سو سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اللہ نے مرد کی محبت کا ظرف اتنا چھوٹا بنا ہے۔ وہ سارے جہاں کی خاک چھانا ہے، لیکن اسے اپنے لیے لڑکی وہی چاہیے ہوتی ہے جس پر کسی نے بھی ایک غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر حریم کا ضبط کی کوشش میں بے حال سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے بینچ کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب صبا نے تمہیں کال کی مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔ میں بوکھلا گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی منگنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
میرا خیال تھا کہ میں معاملہ ٹھنڈا ہونے پر سب سے پہلے تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا، لیکن میری اسی بات نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو مجھے جو بھی سزا دینا چاہتی ہو دے سکتی ہو، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہ مت کہنا کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی۔